نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون قل کہہ دیجئے أتحاجوننا کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے فی اللہ اللہ کے بارے میں وہو حالانکہ وہ ربنا رب ہے ہمارا وَرَبُّكُمْ اور رب ہے تمہارا وَلَنَا اور ہمارے لیے ہیں اعمالنا ہمارے اعمال وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہیں اعمالکم تمہارے اعمال وَنَحْنُ اور ہم لہو اسی کے لیے مخلصون مخلص ہیں۔ عزیز بھائیوں اور عزیز دوستوں، بنی اسرائیل اپنے آپ کو افضل بہترین امت قرار دیتی اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ ہماری لری سے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی لری سے اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء مبعوث کیے سوائے آخری نبی کے۔ اس بنیاد پر وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتے اور دعویٰ یہ کرتے کہ ہم ہی حق پر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء ہماری لری سے نازل کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیا، فرمایا اے اللہ کے نبی کہہ دیجئے کہ جس کے بارے میں تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہ اللہ ایسا ہے جو ہمارا بھی ہے اور تمہارا بھی ہے۔ نبی مبعوث کرنا اللہ کا کام ہے، کسی آدمی کا تو اس میں عمل دخل نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے مبعوث کیا ہوا ہے نبی کو، تو پھر وہ نبی کوئی ہی کیوں نہ ہو یا کسی بھی لری سے کیوں نہ ہو، اصل کام تو اللہ کی اطاعت ہے اور فرما برداری ہے۔ پہلے اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی لری سے مبعوث کیے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ ان پر ایمان لانا، ان پر جو نازل کیا گیا ہے اس کو تسلیم کرنا، یہ ایمان کا لازمی جز ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام آخری نبی مبعوث ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لری سے، آپ کو بھی اللہ نے مبعوث کیا، آپ پر جو نازل کیا گیا وہ اللہ کی طرف سے تھا، قرآن اور حدیث، اس کو بھی ہم اسی طرح مانتے ہیں جس طرح پہلے انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت کے اندر اضافہ یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ تحریف شدہ ہیں، بدل چکی ہیں، اس لیے وہ قابل عمل نہیں رہیں۔ اب آخری نبی ہیں، آپ کی وہ شریعت جو ہے وہ قابل عمل ہے۔ فرمایا کل کہہ دیجئے اتحاجوننا کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے فی اللہ اللہ کے بارے میں وَهُوَ رَبُّنَا اور وہ رب ہے ہمارا وَرَبُّكُمْ اور وہ رب ہے تمہارا وَلَنَا أَعْمَالُنَا ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہم قیامت کے روز اس کا جواب دیں ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں اور تم اپنے اعمال کا جواب دے ہو۔ نہ ہمارے کیے ہوئے اعمال تمہارے اوپر اثر انداز ہوں گے، نہ تمہارے اعمال ہمارے اوپر اثر انداز ہوں گے، یعنی ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہر ایک نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم صرف اللہ کے لیے مخلص ہیں، اللہ کے لیے خالص کام کرنے والے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ یہاں پر ایک بہت اچھی بات جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی وہ ایک یہ ہے
کہ انسان کو صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے، کسی دنیاوی مقاصد یا اغراض کے لیے یا لالچ کے لیے نہیں، کیونکہ انسان کے اعمال کا اجر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات دے سکتی ہے، کیونکہ انسان کے اعمال کا جو اجر ہے اس کی نیت کی بنیاد پر ہے، اور نیت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ کوئی بھی عمل کر رہا ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور یہی چیز اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے دوسرے مقام پر بیان کی، جہاں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین انسان سے صرف اخلاص چاہتے ہیں کہ انسان خالص نیت کے ساتھ کوئی بھی کام کرے، خالص نیت کے ساتھ کرے، اور دوسرا ان طریقوں کے مطابق کرے جن پر ہم نے چلنے کا یا کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ طریقے جو قرآن کے اندر ہیں یا نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائے ہیں، انہی طریقوں پر عمل کرے اور خالص نیت کے ساتھ کرے۔ ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر کیا جائے، وہ عبادت کہلاتا ہے۔ فرمایا کل کہہ دیجئے اتحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وہو، حالانکہ وہ، یہاں پر جو واو کا مطلب اکثر اور ہوتا ہے، مگر یہاں پر جو واو ہے وہ حالیہ ہے، اس کا معنی حالانکہ ہے، یہاں واو کا معنی اور نہیں کیا جائے گا۔ وہو، حالانکہ وہ، ربنا، ہمارا رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہاں پر ایک اور مفسرین تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جواب دیا کہ جس اللہ کا ذکر تمہارے ادیان کے اندر موجود ہے اور ہمارے دین کے اندر بھی موجود ہے، اسلام کے اندر بھی موجود ہے، تمہاری کتاب کے اندر بھی اللہ کا تعارف موجود ہے، ہماری کتاب کے اندر بھی موجود ہے، تم تو اس اللہ کے ساتھ بھی شریک ٹھہراتے ہو، شرک کرتے ہو جس پر تمہیں منع کیا گیا ہے۔ کل کہہ دیجئے تحاجوننا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا، اور حالانکہ وہ رب ہے ہمارا، وَرَبُّكُمْ، اور رب ہے تمہارا، وَلَنَا، اور ہمارے لیے ہیں، اعمالنا، ہمارے اعمال، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہیں، اعمالکم، تمہارے اعمال، وَنَحْنُ، اور ہم لہو، اسی کے لیے، مخلصون، خالص ہیں، خالص کام کرنے والے ہیں، مخلص ہیں۔ ریوائز کر لیجئے، کل کہہ دیجئے اتحاجوننا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وَهُوَ، حالانکہ وہ، ربنا، رب ہے ہمارا، وَرَبُّكُمْ، اور رب ہے تمہارا، وَلَنَا، اور ہمارے لیے، اعمالنا، ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ، اور ہم، لہو، اسی کے لیے، مخلصون، مخلص ہیں۔ کل کہہ دیجئے اتحاجوننا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وَهُوَ، حالانکہ وہ، ربنا، رب ہے ہمارا، وَرَبُّكُمْ، اور رب ہے تمہارا، وَلَنَا، اور ہمارے لیے، اعمالنا، ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ، اور ہم، لہو، صرف اسی کے لیے، مخلصون، مخلص ہیں۔